ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پارٹ 26 لائیو سیرہ سیشن کا، اور ہم نے پچھلی دفعہ بات چھوڑی تھی کہ نجاشی کے محل میں عمر بن العاص اور ان کے ساتھی قریش کی طرف سے وہاں آئے ہیں ان مسلمانوں کو واپس لینے کے لیے، اپنے ساتھ لے جانے کے لیے، جو کہ ہجرت کر کے اور ایک طرح سے بھاگ کے ان سے چھپ کر قریش سے جو ہے وہ انہوں نے آ کے پناہ لی ہے وہاں پر۔ اور نجاشی نے اپنا ایک بندہ بھیجا ان کے پاس، ان مسلمانوں کے پاس، اور ان کو جا کے اس بندے نے کہا کہ آپ لوگوں کو بادشاہ جو ہیں وہ اپنے محل میں بلاتے ہیں اور تاکہ آپ آ کے ہمیں کچھ ایکسپلینیشنز دے سکیں۔ تو نیچرلی سارے کے سارے مسلمان جو ہیں وہ بہت گھبرا گئے، ڈر گئے، اور ان کے جو لیڈر تھے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ انتہائی کام کلیکٹڈ قسم کے آدمی تھے، بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو بہت ہی ستھرا اور بہت ہی تھما ہوا رکھنے والے، بہت انٹیلیجنٹ تھے، بہت تھاٹفل تھے، اور ان سب میں قرآن کا علم بھی اس وقت ان کو سب سے زیادہ تھا۔ تو جعفر بن ابی طالب نے ان سب کو جو ہے وہ تسلی دی اور ان سے کہا کہ ہم ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ کہا ہو، ہم وہی کہیں گے جو کہ انہوں نے کہا ہے، اور وہی کہیں گے جو کہ سچائی ہے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ جب یہ لوگ محل میں آئے تو تقریباً یہ 100 مسلمان، عورتیں، بچے، آدمی، یہ سب کے سب محل میں آئے اور کھڑے ہو گئے۔ جس وقت بادشاہ آیا اندر تو سب لوگوں نے جو ہے بادشاہ کو جھک کے سلام کیا، یعنی کہ ایک طرح سے رکوع میں سجدے میں چلے گئے، اور جعفر بن ابی طالب اور مسلمان جو ہیں یہ سیدھے کھڑے رہے، انہوں نے نہیں کیا، جس کے اوپر سب لوگوں نے فوری طور پہ ان کو بہت ہی اعتراضانہ نگاہوں سے دیکھنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے، انہوں نے کیوں نہیں ہمیں اس طرح سے جھک کر سلام کیا۔ اور فوری طور پر عمر بن العاص نے یہ بھی ایک پوائنٹ بیچ میں ایڈ کر دیا کہ دیکھیں انہوں نے تو آپ کو جھک کے سلام تک نہیں کیا۔ تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، تم لوگوں نے کیوں جو ہے وہ سلام نہیں کیا اس طرح جھک کے؟ ظاہر ہے ان کے جو نجاشی کے کورٹ میں جو اس کے باڈی گارڈز ہوں گے یا جو دوسرے منسٹرز یا وزیر ہوں گے، تو ان سب نے پوچھا۔ تو جعفر بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سکھایا۔ تو سبحان اللہ، اس وقت ان کی زندگی جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی ہے بیچ میں، اس وقت ایک نجاشی کے حکم کی دیر ہے، اور یہ یہاں سے تو نکال دیے جائیں گے، واپس اسی مصیبت میں، اسی زندگی میں ان کو جانا پڑے گا، رہنا پڑے گا جس میں سے یہ نکل کر بھاگ کر آئے ہیں، اسی پرسیکیوشن میں، یا پھر جو ہے وہ مطلب آر ہے یا پار ہے، مگر اس کے باوجود اپنے اصولوں کے اوپر اور اپنے جو تعلیمات ہیں نا اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کر رہے۔ اور یہ ایک ایمان کی ایک سٹیٹ ہے، ایک بہت اعلیٰ درجہ ہے ایمان کا، کہ جو ہر ایک میں نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب باتیں جو ہیں ظاہر ٹرانسلیٹر کے تھرو ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو حبشہ کی زبان نہیں آتی اور نجاشی کو عربک نہیں آتی۔ اس کے بعد نجاشی ان سے پوچھتا ہے کہ اچھا یہ تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ کس ریلیجن میں ہو تم لوگ، جو تم لوگوں نے گھڑ لیا ہے، جو کہ جس کی وجہ سے نہ تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب کے اوپر ہو اور نہ ہی تم نے میرا مذہب قبول کیا ہے، تو یہ ایسا کیا ریلیجن ہے، اور تم مجھے اس کی تھوڑی جھلک دکھلا چکے ہو سجدہ نہ کر کے مجھے، تو تمہارے جو لوگ ہیں یعنی مکہ والے جو ہیں قریش، یہ تمہارے پیچھا کیوں کرتے پھر رہے ہیں، ایسا کیا معاملہ؟ کیونکہ عمر بن العاص نے اور عمارہ نے ان سے کہا تھا کہ یہ ہمارے بیوقوف سلیوز ہیں، یہ ہمارے جو ہیں وہ غلامان ہیں جو کہ بھاگ کے یہاں آ گئے ہیں، اور ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ان کو کس طرح ڈیل کرنا ہے، آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے۔ اس کے بعد جعفر نے بہت رسپیکٹ فلی، بہت ہی تمیز کے ساتھ جو ہے نا نجاشی کی طرف دیکھا، اور انہوں نے بیان کرنا شروع کیا کہ میرا نام جعفر ہے، اور میں اپنے جو ٹرائبل لیڈر ہے
میں ان کا بیٹا ہوں. جو ہائیسٹ ٹرائبل لیڈر ہے ہمارے اس میں ظاہر ہے جعفر جو ہیں وہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اور ابو طالب اس وقت مکہ میں قریش کے جو سب سے بڑے لیڈر ہیں وہ ابو طالب ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انڈر ہیں، اس لیے وہ وہاں پہ پروٹیکٹیڈ ہیں. اور میرا اسٹیٹس جو ہے میرے لوگوں میں ان لوگوں سے بہت زیادہ، ان دونوں سے بہت زیادہ ہے جو کہ آپ کے پاس بھیجے گئے ہیں، جو آدمی بھیجے گئے ہیں. ان کا اشارہ تھا عمر بن الاس، اور ان دوسرے عمارہ کی طرف عمارہ تھا یا کوئی دوسرا شخص تھا، ہمیں نہیں معلوم ایگزیکٹلی کون تھا. تو اس کے بعد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان سے عمارہ سے عمر بن الاس سے نا ڈائریکٹلی ان کی طرف منہ کر کے پوچھا، تو تم بتاؤ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں یا میں غلط کہہ رہا ہوں یا ہم تمہارے غلام ہیں؟ تو اس وقت عمر بن الاس کچھ نہیں کہہ سکا، اس نے ایک دم سے کہا نہیں. اچھا، کیونکہ یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ کچھ بھی تھا، کتنے بھی برے تھے، کتنے بھی جاہل تھے یہ لوگ، لیکن ایک چیز ان میں جو تھی وہ یہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور جھوٹ بولنے والا ان کے بیچ میں بہت ہی لو کیٹیگری کا انسان سمجھا جاتا تھا. تو یہ عمر بن الاس بھی جس وقت کنفرنٹ کیا جعفر نے اس کو، تو یہ جھوٹ نہیں بول سکے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں یہ سچ ہے. تو پہلی بات تو ان کی جو ہے وہ رد ہو گئی، پہلی بات ان کی غلط ثابت ہو گئی. اب یہ بات ہے، اب اس کے بعد جعفر صادق نے جو ہے وہ بہت ہی ایلوکوینس کے ساتھ، بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ نجاشی کے آگے بیان کرنا شروع کیا، جو انہوں نے سوال پوچھا تھا. اور دیکھنے میں یہ آیا ہے، عام طور پر یہ سائیکالوجی بھی ہے کہ سنسیریٹی جو ہوتی ہے نا، چاہے آپ کے سامنے آپ کا کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ کھڑا ہو، لیکن اگر آپ کے مقصد کے ساتھ سنسیریٹی ہے نا، تو وہ بھی ایک لمحے کے لیے آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اور وہ بھی آپ کا اوپوننٹ کتنا بھی مضبوط کیوں نہ ہو اور کتنا وہ آپ کو مارنے والا کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کے گٹس کی تعریف ضرور کرے گا کہ یار یہ اپنے مقصد کے لیے، جس بات پہ یہ بلیو کرتا ہے اس کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے لیے سب کچھ فیس کرنے کو تیار ہے. تو کچھ ایسا ہی جعفر بن ابی طالب کی قصے میں بھی ہوا کہ نجاشی آلریڈی امپریس ہو گیا ان کی اس چیز سے کہ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایمان نہیں لوز کیا اور ان کے سامنے سجدے میں نہیں گر پڑا. اس کے بعد جو انہوں نے تقریر کی وہ بہت مشہور ہے اور وہ بہت لوگوں کو معلوم بھی ہے. جعفر بن ابی طالب نے کہا کہ یور ہائنس، یا اس وقت ان کے جو بھی القاب تھے، بہت رسپیکٹفلی جو ہے وہ مخاطب ہوا بادشاہ سے اور اسے کہا کہ میرے حضور، ہم لوگ ہمیں ایک ایسی نیشن تھے، ہم ایک ایسے لوگ تھے جو کہ جاہلیت میں ڈوبے ہوئے تھے، بری طرح سے ڈوبے ہوئے تھے، اور ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور ہم ڈیڈ میٹ کھاتے تھے، ہم جو ہے مردار کا گوشت کھاتے تھے، ہم فحاشی کے کاموں میں آگے ہوتے تھے، ہمارے اندر کوئی سینس نہیں تھا صحیح اور غلط ڈائریکشن کا، اور ہم ہر طرح کے لاز جو ہے وہ بریک کرتے تھے. بلکہ ہمارے یہاں کا لا ہی یہی تھا، ہمارے یہاں کا اصول ہی یہی تھا کہ جو جتنا طاقتور ہے وہ کمزور کے اوپر اتنا ہی غالب ہے. ہم اپنے رشتے ناتے جو ہیں ان کو توڑ دیا کرتے تھے، اپنے نیبرز جو تھے، اپنے محلے دار یا اپنے جاننے والے لوگ، ان کے ساتھ ہر طرح کا برا سلوک کرنے کو اپنی شان سمجھتے تھے، یعنی کہ اپنا آپ اسٹرانگ دکھانے کو. اور اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ہر طرح سے غریب کو کھانا اور اس کے اوپر تسلط جمانا اور اس کو ہر طرح سے پریشان کرنا ہی ہمارا مذہب تھا. تو پھر ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور جب یہ آئے تو ہم جانتے تھے کہ یہ کون ہیں، یہ کس خاندان سے ہیں، اور ان کا شجرہ کیا ہے، اور ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا. ان کی لینیج ہماری لینیج میں سب سے اسٹرانگ تھی، اور انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم صرف اور صرف ایک اللہ کو مانیں، اسی کی پوجا کریں اور اسی کی ورشپ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ جو ریلیجن انہوں نے ہمیں دیا، یہ اس ریلیجن کے نقش قدم پر ہی تھا جو کہ کرسچنز اور جیوز کو دیا گیا. تو نصرانیوں کو اور یہودیوں کو دیا گیا، اور ہمیں مونوتھیزم کی طرف، ہمیں ایک خدا کی پرستش کی طرف ہمارے نبی نے بلایا. تو جب انہوں نے یہ کہا تو ہم نے ان کی بات مان لی، اور ہم نے
انہوں نے جو جو ہمیں کمانڈ دی ہم نے بلا چون چراں اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور پھر ہم نے ان کو اس بات کی شہادت دی یا ان سے اس بات پر بیعت کی کہ نہ ہی ہم کبھی کسی ورشپ نہ ہی ہم کسی آئیڈل کو، کسی بت کو پوجیں گے، اس کے بعد نہ ہی ہم کسی یتیم کا مال کھائیں گے، نہ ہی ہم کوئی فحاشی کا کام کریں گے، نہ ہی ہم مردار کا گوشت کھائیں گے، نہ ہی ہم جو ہے وہ کسی اور خدا کو فالو کریں گے یا کسی قسم کی زنا میں ملوث ہوں گے، نہ ہم سود لیں گے۔ تو جب ہمارے نبی نے ہمیں ان چیزوں کی طرف بلایا تو ہم نے ان سے بیعت لی، اور جس چیز کو انہوں نے حرام کہا ہم نے اسے حرام مان لیا، جس چیز کو انہوں نے حلال کہا ہم نے اسے حلال مان لیا۔ تو جب ہم نے ایسا کیا تو یہ ہمارے جو بھائی بندو ہیں، یہ ہمارے قبیلے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے ہم پر زندگی تنگ کر دی اور انہوں نے ہمیں بے تحاشا بری طرح سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا اور ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ تو جس کے بعد ہمیں ہمارے نبی نے یہ حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی طرف کوچ کریں، کیونکہ آپ ایک عادل اور انتہائی خوش اخلاق بادشاہ ہیں جو کہ ہمیں ہمارے مذہب پر آرام سے عمل کرنے کی اجازت دیں گے۔ اور اس کے بعد جعفر بن ابی طالب نے نجاشی کی جنروسٹی کی، ان کی ہاسپٹیلٹی کی بہت تعریف کی، بتایا کہ ان کو یہ سب کچھ بتا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو ہے وہ پناہ میں بھیجا ہے۔ تو اچھا، اب اس میں ایک بات یہ جاننے والی ہے کہ قریش کے لوگ تو نہیں جانتے تھے کہ میسنجر کیا ہوتا ہے، رسول کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ ان کو تو نہیں پتہ تھا، لیکن یہ تو کرسچنز ہیں نا، نجاشی جو ہیں جو ابیسینیا کے رہنے والے ہیں، یہ سب کے سب کرسچنز ہیں، اور یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کوئی رسول یا نبی کیا ہوتا ہے، اس کی کیا مطلب، اس کی ایتھکس، اس کی موریلٹی کیا ہوتی ہے، اور وہ کس طرح سے نیشن کو جو ہے وہ اپنی طرف مائل کرتا ہے یا جو اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ حکم پہنچاتا ہے۔ تو اس کو اچھی طرح اس بات کا علم ہے۔ تو اس نے جب یہ اتنی خوبصورت تقریر سنی جعفر بن ابی طالب کے منہ سے، تو اس نے بڑے آرام سے جو ہے نا اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا اس کے دل نے، اور اس نے کہا کہ ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور اس نے بہت اس تقریر نے نا نجاشی کے جو ایموشنز تھے اس کو بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں نا، پریس کیا، بہت اپیل کیا، ایموشنز کو بہت اپیل کیا کہ جو ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات کر رہا ہے، اور اس میں کوئی، اور جعفر بن ابی طالب کی بھی یہ اسپیچ کا کمال تھا، ان کی ایلوکوینس کا کمال تھا کہ انہوں نے 5 منٹ کے اندر وہ ساری کی ساری سچویشن جو ان کے حق میں نیگیٹو جا رہی تھی اس کو پازیٹیو کر لیا، اور جو ہے اپنی تقریر کے تھرو ہی انہوں نے یہ عمر بن العاص اور دوسرے جو عمارہ تھے ان کو نیگیٹو ثابت کر دیا۔ اب نجاشی نے ان کو رسپونڈ کیا کہ میں تو کچھ بھی اس میں غلط نہیں دیکھتا، جو کچھ انہوں نے کہا اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ وہی بالکل وہی میسج ہے جو کہ عیسیٰ ابن مریم نے ہمیں بھی سکھایا، اور یہی تمہیں تمہارے رسول بھی سکھا رہے ہیں۔ تو پھر وہی کہ جو ہے عمر بن العاص نے کہا مگر تو نجاشی نے کہا نہیں بھائی، کوئی اگر مگر نہیں، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، یہ لوگ جب تک چاہیں یہ میرے ملک میں رہ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ نجاشی نے ان کو، مطلب مسلمانوں کو، کپڑا لتا، کھانا پینا، کافی تحفے تحائف دے کے ان کو وہیں پر رہنے کا کہا۔ اور اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد نجاشی نے کہا کہ اچھا اب جعفر جو ہے، اچھا جی، اب یہ بات ان کی ہو گئی، اور نجاشی نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو نہیں تم لوگوں کو جو ہے نا وہ دوں گا، یہ لوگ تو تم جا سکتے ہو۔ اب یہ لوگ اس وقت نکلے دربار سے، نجاشی کے دربار سے نکلے، لیکن جاتے جاتے جو ہے نا وہ عمر جو ہے وہ اپنے ساتھی کو کہنے لگے، سے کونی ماری اور مار کے کہنے لگے ابھی جو ہے نا سب کچھ ختم نہیں ہوا ہے، اور ابھی میرے پاس ایک ایسا ترپ کا پتا باقی ہے کہ جب میں وہ پھینکوں گا تو نجاشی کچھ کر ہی نہیں پائے گا، اور کوئی اس کے پاس چارہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ یہ ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے، مگر میں کل وہ فائنل ٹرک جو ہے نا وہ میں کل لے کر آؤں گا۔ اب ان کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ
جو ہے اب کوئی فائدہ نہیں ہے عمر، ہمیں واپس چلنا چاہیے، ہم فیل ہو چکے ہیں، اور اگر یہ لوگ نہیں بھی جاتے ہمارے ساتھ تو کیا ہے، یہ ہمارے بھائی بندو ہی تو ہیں نا، مطلب اصل میں ہمارا ہی تو خون ہے نا، ہم ان کو کیوں پریشان کر رہے ہیں۔ لیکن عمر بن العاص بہت پکے تھے، بہت جو ہے وہ شروڈ قسم کے، کرول قسم کے پولیٹیشین تھے، تو انہوں نے کہا نہیں میں دوبارہ آؤں گا کل۔ تو وہ دوبارہ گئے، نجاشی کے محل میں دوبارہ گئے، اور جا کر انہوں نے جو ہے وہ نجاشی سے کہا، سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ جب نجاشی آیا اپنے تخت پر آ کر بیٹھا تو اس نے کہا کہ میں نے تو تمہیں جو ہے وہ کل کہہ دیا تھا کہ میں اپنا فیصلہ نہیں بدلوں گا اور میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، تو تم اب کیا لینے آئے ہو، اب تم جا سکتے ہو یہاں سے۔ تو اس کے بعد عمر نے جو ہے وہ ان سے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ڈیسیجن سے، آپ اپنا ڈیسیجن بالکل رکھیں، ہمیں آپ کے ڈیسیجن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ظاہر بادشاہ ہیں، آپ کا ورڈ جو ہے وہ فائنل ہوگا، آپ نے جو بھی کہا وہ آخری حرف ہوگا، لیکن مجھے بس ایک خیال آیا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، مجھے لگا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو نجاشی نے پوچھا اچھا بھئی ایسی کیا بات تھی؟ تو اس نے کہا کہ یہ لوگ جو مسلمان ہیں نا، ذرا ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے خدا کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یعنی کہ جیزس کرائسٹ، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں، ان کے بہت ہی بلاسفیمس قسم کے جو ہے نا وہ خیالات ہیں آپ کے خدا کے بارے میں، تو ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدا جو ہے نا وہ آپ کا خدا ہی نہیں ہے۔ تو نجاشی تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا وہ سوچ میں پڑ گیا، اور اس کو ہوا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے پھر اپنے دربار سے ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ مسلمانوں کو بلا کے لاؤ۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ مسلمان اس صورتحال میں واپس آ چکے تھے یا وہیں محل میں ہی ان کو ٹھہرنے کو کہا تھا نجاشی نے پچھلے دن۔ بہرحال جب یہ شخص پہنچا مسلمانوں کے پاس تو اس دفعہ مسلمان اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ایسا کیا معاملہ ہو گیا، اب ہمیں کیا ایکسپلینیشن دینی پڑے گی بادشاہ کو کہ جو مطلب اب ایسی نئی بات کیا ہو گئی ہے۔ تو جعفر صادق نے پھر وہی بات کی کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے اس کے بجائے جو ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، اور ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آلریڈی سب کچھ سکھا کے بھیجا۔ تو اس کے بعد یہ لوگ پھر اسی طرح سے ان کی حاضری ہوئی محل میں، اور جا کے وہ کھڑے ہو گئے۔ اب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ یہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تم لوگ مسیح کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کس طرح کے خیالات رکھتے ہو، بہت ہی کوئی شاکنگ قسم کے تم لوگ خیالات رکھتے ہو، تو یہ میں کیا سن رہا ہوں۔ تو اس پر جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم جو بھی ہم کہتے ہیں ہم وہی کہتے ہیں جو ہمیں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور ہماری کتاب میں موجود ہے، ہم اس سے بڑھ کر ایک لفظ بھی نہیں کہتے اور اس سے کم ایک لفظ بھی نہیں کہتے۔ تو نجاشی نے کہا کہ اچھا تمہاری کتاب میں کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو پہلے تو انہوں نے جو ہے اس طرح سے کہا کہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے عبد ہیں، ایک انسان ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے سلیو ہیں، اور اللہ کے بہترین غلاموں میں سے ایک ہیں، اور رسول ہیں، نبی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے روح اللہ کی طرف سے، یا جسے ہم کہتے ہیں روح القدس کے طرف سے جو ہے وہ تائید دی ہے، ان کی تائید کے ساتھ، اور وہ مریم سلام علیہا کی اولاد ہیں جو کہ جو کہ ورجن تھیں، اور یہ کہ وہ مسیح ہیں، اور اس کے علاوہ ہم نہ اس سے آگے بڑھتے ہیں نہ اس سے پیچھے کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو سورہ مریم کی تلاوت ان کے سامنے کی، اور سورہ مریم کی تلاوت جو ہے وہ انہوں نے وہاں تک کی کہ جہاں تک یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ، میرے خیال سورہ 19 آیات ہیں شروع کی، جہاں تک یہی ساری چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ نے شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی جہاں تک زکریا اور یحییٰ کی سٹوری آتی ہے، تقریباً آیا نمبر 16 تک۔ یہ آپ لوگ ضرور جا کے دیکھیں اور پڑھیں، اور یہ بات کرتی ہے کہ مریم سلام علیہا کس طرح سے کتنی پیور اور کتنی
چیسٹ خاتون تھیں، ان کا کیا لیول ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں رکھا ہے، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو خود پروٹیکٹ کیا اور ان کو آئسولیٹ کیا، اور کیسے ایک اینجل نے، ایک جبرائیل امین جو ہیں، انہوں نے آ کے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، ان سے بات کی اور ان کو خوشخبری سنائی اس بچے کی جو کہ اس طرح میریکیولسلی پیدا ہوگا اور جو اس طرح بات کرے گا۔ تو یہ وہ سورہ ہے جو کہ مریم سلام علیہا کی ورجن برتھ کے بارے میں بات کرتی ہے، اور اس کی جو ہے اس کی لے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ تو یہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیجن کریں آپ کورٹ میں کھڑے ہو کے جب وہ ریسائٹ کر رہے ہیں، ان آیتوں کی تلاوت کر رہے ہیں، تو سب لوگ جو سن رہے ہیں وہ اگرچہ ان کو عربک نہیں آتی، ان کو نہیں معلوم کہ عربک اور یہ بول کیا رہے ہیں، لیکن صرف اور صرف یہ ہمیشہ ہی ہم نے دیکھا، یہ قرآن کا معجزہ رہا ہے کہ جب لوگ سنتے ہیں، صرف تلاوت بھی سنتے ہیں، تو اتنا اثر ہوتا ہے کہ ان کی سب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے بشمول نجاشی کے، ان سب کے سب۔ جب انہوں نے اپنی تلاوت ختم کی تو پورے دربار میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا کہ جس کی آنکھوں میں آنسو نہ ہو، ہر کوئی رو رہا تھا اور ہر کوئی جان رہا تھا، اور جس وقت ان کو اس کا ترجمہ کر کے بتایا ٹرانسلیٹر نے، تو اور بھی زیادہ جو ہے وہ نجاشی جو ہے اس کے چہرے کے اوپر نہ صرف ایک ہمبلنس آ گئی، وہ رو رہا تھا، بلکہ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کہا کہ یہ جو تم نے جو کچھ کہا ہے بخدا یہ اس سے ذرا بھی آگے نہیں جو کہ عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، یہ اسی چشمے سے پھوٹا ہے جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا میسج پھوٹا تھا، یہ اسی، یا کہہ لیں آپ کہ اسی درخت کی برانچز ہیں، یا اسی لائٹ کی سورس ہے، جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ وہیں سے آیا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، انہوں نے بہت ہی طریقے سے بات کی، انہوں نے، حالانکہ ہم ایز اے مسلمان اور وہ بھی اس وقت بھی مانتے نہیں ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یا اور ہم واقعی ان چیزوں کو بلاسفمی سمجھتے ہیں، لیکن ان کا بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ نہ ہی انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا، نہ ہی وہ وہاں تک گئے، اور انہوں نے اپنی بات بھی کلیئر کر دی کہ ہاں ہم یہاں تک بلیو کرتے ہیں، اس کے آگے انہوں نے کوئی برا بھلا نہیں کہا، کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی کہ جس سے ان کو کسی قسم کی تکلیف ہوتی، ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی۔ اور یہ ایک بات کرنے کا بہت سلیقہ ہے، طریقہ ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سچے ہیں تو ہم جو کچھ بھی بول دیں گے کسی کے منہ کے اوپر بغیر ان کی جذبات کی قدر کیے، تو کیونکہ ہم سچے ہیں اور وہ صحیح ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بات کرنے کا طریقہ بھی جو ہے نا، وہ بھی آپ کا کتنا میٹر کرتا ہے، کتنا زیادہ میٹر کرتا ہے۔ اب انہوں نے جو ہے وہ ہرگز نہ وہ ٹرینٹی کی طرف گئے، نہ انہوں نے بات کی کہ ہاں ہم یہ مانتے نہیں، نہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ سولی پہ لٹکایا گیا۔ ہم بہت ساری چیزیں جو ہمارے اختلافات ہیں، لیکن انہوں نے اس طرح سے بات کی کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ بہت ہی کلیئر بھی ہو گیا اور وہ اس حد تک بھی نہیں پہنچے۔ تو انہوں نے یہ سب بتا دیا کہ کس طرح سے۔ اچھا، اور اس کے بعد جو ہے نا، نجاشی اپنے تخت سے اٹھا، اپنی کرسی جس کے اوپر بھی وہ براجمان تھا وہاں سے اٹھ کے نیچے آیا، اور ایک لکڑی کی ٹہنی سی پڑی ہوئی تھی، اس نے وہ اٹھا کے اس کو توڑا اور کہا کہ اس دفعہ مطلب ایوری بڈی کوڈ سی کہ نجاشی جو ہے وہ اتنا زیادہ امپریس ہے کہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ امپریس ہے وہ جعفر صادق کی باتوں سے اور قرآن کی ریسیٹیشن سے۔ تو اس نے وہ لکڑی اٹھایا اور لکڑی کو سے اس کے کہا کہ جو کچھ اس شخص نے کہا، یعنی کہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ کہا، وہ اس سے ذرا بھی زیادہ نہیں ہے جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، یا اس کا ایک لفظ بھی جو ہے نا وہ اس لکڑی کے برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہے۔ یہ اتنے زیادہ، اس نے ایک طرح سے ایک تشبیہ جو ہے نا وہ پکڑی اس لکڑی کی،
اور اس کی وجہ سے جو ہے ثابت ہوا کہ نجاشی بھی اس کرسچینٹی کی برانچ کے اوپر یقین کرتا تھا جس میں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو المسیح تو مانا جاتا ہے لیکن انہیں خدا نہیں مانا جاتا، ان کو تین میں تیسرا نہیں مانا جاتا تھا، ان کو ہرگز جو ہے وہ خدا کا بیٹا نہیں مانا جاتا تھا۔ تو اس وجہ سے یا اس ایونٹ پر آ کے نا یہ چیز عیاں ہو گئی، اور نہ صرف یہ مسلمانوں کو نجاشی نے کہا بلکہ اس کے جو درباری تھے جتنے، ان کو پتہ لگ گیا کہ یہ ہمارے بادشاہ کا جو عقیدہ ہے یہ تو ہم سے مختلف ہے، یہ تو وہ عقیدہ ہی نہیں ہے جو ہمارا ہے۔ اور ان سب میں چیمنگویاں شروع ہو گئیں، اور ان سب نے آپس میں جو ہے نا وہ تمام منسٹرز اور جو پریسٹ تھے کہ ان سب نے یہ دیکھ لیا کہ ان کے بادشاہ کا عقیدہ وہ ہے جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، وہ نہیں ہے جس کو وہ مانتے ہیں۔ اور ہم نے ایک یا دو ویڈیوز پہلے اس پہ کمپلیٹلی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ یہ ایک برانچ جو صحیح والی کرسچینٹی کی برانچ تھی جو چلتی آ رہی تھی، نجاشی اس کو بلیو کرتا تھا، اور بھی کچھ لوگ تھے جو اس پہ بلیو کرتے تھے، مگر وہ بہت چھپے ڈھکے رہا کرتے تھے کیونکہ ان میں سے کچھ کا جو ہے وہ ٹاکرا سلمان فارسی سے بھی ہو چکا تھا۔ تو نجاشی بھی انہی لوگوں میں سے تھا، اور اس کے بعد جو ہے نجاشی نے بہت سختی سے ان دونوں کو اپنے دربار سے نکل جانے کے لیے کہا، عمرو بن العاص اور ان کے ساتھی کو۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کو دربار سے نکل جانے کے لیے کہا، ان کو کہا کہ اپنا سامان اٹھاؤ، جو کچھ تم لے کر آئے ہو، جتنا جو ہمارے لیے اپنا جو تحفے تحائف لے کر آئے ہو وہ سب بھی ساتھ میں لے کر جاؤ۔ اور نہ صرف یہ کہ نجاشی نے اپنے لیے لائے ہوئے تحفے تحائف واپس کر دیے، بلکہ تمام منسٹرز کو، وزیروں کو اور درباریوں کو بھی کہا کہ تم لوگوں کو بھی جو جو تحفے یہ لے کر آئے تھے انہوں نے تمہیں دیے وہ بھی واپس کرو۔ نوٹس کریں کتنا سمجھدار انسان ہے یہ نجاشی، کہ اس کو اندازہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ خریدنے کی کوشش کی اس کے درباریوں کو۔ تو اس کے بعد اس نے ان کو نکالا۔ پہلے دن تو پھر بھی تحفے رکھ لیے تھے اور ان کو آرام سے کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم نہیں تمہارے حوالے کر رہے مسلمانوں کو، مگر دوسرے دن تو ان کو بے عزتی کر کے تحفے واپس کر کے ان کو نکالا۔ اور ایسا نہیں ہوتا، مطلب تحفے واپس نہیں کیے جاتے، لیکن اس کیس میں انہوں نے ایسا کیا اور جو ہے وہ تحفے واپس کر دیے اور ان کو واپس بھیج دیا۔ اور اس کے بعد اپنا سا منہ لے کر جو ہے عمرو بن العاص اور ان کا ساتھی ان کے دربار سے نکلے اور واپس مکہ آئے، اور ان کو شدید 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 ناکامی ہوئی۔ ٹھیک ہے، اب نجاشی کا جو ہے نا بالکل اسی طرح سے یقین تھا جس طرح کا یقین اس وقت ہیراکلیس کا تھا، اور وہ تقریباً ایک ہی ورژن تھا کرسچینٹی کا جس پر یہ لوگ جو ہے وہ بلیو کرتے تھے۔ اور وہی بات ہے کہ اس کے بعد نجاشی کے درباریوں کے بیچ میں اور لوگوں میں بہت نجاشی کے خلاف جو ہے نا وہ باتیں ہونی شروع ہو گئیں کہ ہمارا جو بادشاہ ہے نا وہ اس مذہب پر نہیں ہے، اس کا عقیدہ وہ نہیں ہے جو ہم سب کا ہے۔ اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت اطمینان سے رہنے لگے حبشہ میں، ان کو کوئی کسی نے تنگ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں، اور وہ آرام سے اپنا ریلیجن پریکٹس کرتے رہے۔ ان کے پاس خبریں آتی جاتی رہتی تھیں، جو بھی کوئی نیا قرآن جب نازل ہوتا تھا تو ان کے پاس بھجوایا جاتا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میل کرتے تھے ان کو لکھوا کے، یا کسی طرح سے، یا کوئی شخص جا رہا ہوتا تھا، تو یہ سب ہوتا رہا۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اچھا اس میں ایک چیز اور بھی ہے تھوڑی سی، کہ وہ یہ کہ ایک تھوڑا سا سائڈ ٹینجنٹ میں ہم جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، بہت سارے ریلیجس اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کفار کے ممالک میں رہنا آپ کے لیے صحیح نہیں ہے، آپ کو ہرگز رہنا نہیں چاہیے کفار کے ملک میں، آپ کو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے، اور جو ہے نا یہ بالکل خلاف ہے، یہ سنت کے خلاف ہے، اور یہ اور وہ۔ تو یہ جو سارا عرصہ ہے تقریباً 14 سال یہ لوگ حبشہ میں رہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن سے رہیں، یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الاؤ کیا، ان کو وہاں جا کے وہ وہاں جا کے رہے، اور ہمیں وہاں سے نہیں کوئی ایسے قصے ملتے کہ انہوں نے پراپر کوئی دعویٰ بھی دی ہو، کہ انہوں نے بہت سارے لوگ مسلمان کیے ہوں یا کسی کو جو ہے وہ دعوت دی ہو، لیکن ان کا وہاں پہ جو رہنے کا طریقہ ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے، اسپیشلی جو کہ دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں، اپنے مسلمان ملک سے، مسلمان حکومت سے نکل کے وہ کسی ایسی حکومت کے انڈر رہ رہے ہیں جو کہ غیر مسلم ہے، تو اس میں ان کو کس طرح بیہیو کرنا چاہیے، کس طرح رہنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. تو یہ سارا کا سارا جو قصہ ہے ہجرت کا اور حبشہ کی طرف ہجرت کا، یہ اس کی بہت بڑی دلیل ہے اور یہ سیکھنے کا مقام ہے. اس سے ہم کو سیکھنا چاہیے. اور سب سے پہلی بات تو جو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں، پتہ نہیں وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کا رزق کسی جگہ لکھا ہوتا ہے نا، تو وہ اسی جگہ پہنچ کے اپنا رزق لیتا ہے. وہ اس کو آپ آپ زبردستی کسی شخص کو اٹھا کے کہیں بٹھا دیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو ہے وہ آپ کے کہنے پر یا کچھ ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کا رزق ایک جگہ پہ لکھا ہے اور اس کو اسی جگہ سے ملے گا. آپ چاہے تانے دیں، آپ چاہے کتنا بھی یہ کہیں کہ بھائی تم لوگ تو اپنے ملک سے بھاگ کے وہاں رہ رہے ہو اور یہ ہے وہ ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ جس کا رزق جہاں پر ہے وہ وہیں پر رہتا ہے، وہ وہیں پہ رہے گا. اور اگر نہ ہوتا ان مسلمانوں کا وہاں پہ رہنا تو اسلام اتنی تیزی سے پھیل نہ رہا ہوتا. اسلام کو پھیلانے میں بھی ان لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو اپنے ممالک چھوڑ کر اور دوسری جگہ جا کے رہ رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو جو ہے وہ ایک تو امبیرس نہیں ہونا چاہیے اپنی سچویشن سے، اور دوسرا اپنی پریکٹسز سے، اپنے دین سے، اپنے آپ سے جو ہے وہ امبیرس نہیں ہونا چاہیے. کہ اگر آپ حجاب پہن رہے ہیں تو وائی ناٹ، آپ پراؤڈلی وہ حجاب پہنیں، چاہے آپ دوسری کنٹری میں ہیں. اگر آپ داڑھی رکھ رہے ہیں یا آپ کا لباس اس طرح کا ہے، آپ کو جمعے کے دن چھٹی چاہیے، سب کچھ ہمارا بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے جب ہم یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن آپ ان کو پراؤڈلی جس حد تک کر سکتے ہیں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں. یقین جانیں کہ اگلا بندہ چاہے آپ سے نفرت ہی کیوں نہ کرتا ہو، لیکن جب آپ کے گٹس دیکھے گا، جب وہ آپ کے دیکھے گا کہ اس بندے میں اتنے گٹس ہیں کہ یہ کھڑا ہو سکتا ہے اپنے بلیف کے لیے، تو وہ اس کی رسپیکٹ ضرور کرے گا. اور ایسا ہمیشہ ہوا، ہمارے پاس کئی مثالیں موجود ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا سائڈ ٹینجنٹ تھا کہ ضرور ہونا چاہیے. اچھا جی، اب کیا ہو رہا ہے؟ اب نجاشی کا جو ملک ہے حبشہ، اس میں ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی، جب ان کو لگا کہ ان کا جو بادشاہ ہے اس کا عقیدہ مختلف ہے، تو ان میں وہاں پر ایک سول وار کی سی کیفیت پیدا ہو گئی. وہاں پہ کئی گروپس اٹھ گئے اور لوگوں نے جسے کہتے ہیں نا بادشاہ کے خلاف کھڑا ہونا شروع کر دیا، اپوزیشن میں آ گئے اور کہنا شروع کر دیا کہ بھائی بادشاہ نے تو اس کے ہیریٹک بلیفز ہو گئے اور اس نے ہمارا جو ریلیجن تھا اس کو ترک کر دیا. تو اس طرح کی کافی پرائیویٹ جو ہے نا وہ گروپس بن گئے جو کہ نجاشی کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے. اور نجاشی کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ہو رہا ہے. تو ایک دن اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ ان سب کو کنفرنٹ کرے، ان سب کے سامنے آئے اور ان سے کھل کے بات کرے کہ بھائی تم لوگوں کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے اور کیا ہوتا ہے. لیکن وہ اس محفل میں جانے سے پہلے اس نے کیا کیا کہ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا یا جس چیز کے اوپر بھی وہ لکھتے تھے اس کے اوپر لکھا، اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا، کلمہ شہادت لکھا اس نے، اور لکھ کے اس کو اپنے دل کے پاس جو ہے نا قمیض کے اندر اس نے رکھ لیا، یا جیب میں ڈال لیا، یا اندر سی لیا، یا بہرحال کس طرح اس نے اپنے دل کے پاس اس کو رکھ لیا. اور اس کے بعد یہ اپنا جو ہے وہ اپنے دربار میں گیا اور وہاں پہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد اس نے تمام درباریوں سے پوچھا کہ بھائی تم لوگوں کو مجھ سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں تم لوگوں کے لیے ایک اچھا بادشاہ نہیں ہوں؟ کیا میں تم لوگوں کے اوپر عدل کے ساتھ رول نہیں کرتا؟ تو سب نے کہا ہاں کرتے ہو، بالکل کرتے ہو. تو پھر اس نے پوچھا کہ کیا میں نے اس ملک کو جو اکنامیکل جو معاشی مشکلات تھیں ان سے باہر نہیں نکالا اور تم سب کو جو ہے وہ مراعات نہیں دیں؟ تو سب نے کہا ہاں بالکل دی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس نے کہا کہ پھر ایسا کیا مسئلہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم لوگوں کی جو تم لوگ جو ہے وہ اب میری سائیڈ پر نہیں ہو، یا تم لوگوں کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، پتہ نہیں نام نہیں آ رہا مجھے ذہن میں، لیکن تم لوگوں کی جتنی بھی جو سمپیتھیز تھیں یا جو تم لوگوں کا سب کچھ تھا وہ میری طرف نہیں ہے. اب وہ
اب وہ کیوں پلٹ رہا ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے ہمت پکڑی اور اس نے آگے کہا کہ ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے ہمارا جو ریلیجن ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، اس کو ترک کر دیا ہے، اور آپ کے جو بلیفز ہیں وہ بہت ہی ہیریٹیکل ہیں، بہت غلط قسم کے بلیفز ہیں۔ تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ اچھا تو تمہارے کیا بلیفز ہیں، ذرا مجھے اپنے بلیفز بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا یہی کہ جیزس کرائسٹ جو ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہ وہ ہمارے سیویئر ہیں، ہمارے خدا ہیں، اور تین میں تیسرا ہیں۔ تو نجاشی نے کہا آئی سویئر بائی اللہ آئی بلیو ان دا سیم۔ اور اس کے بعد اس نے جو ہے وہ اس پارچمنٹ کے اوپر، اس تختی یا اس پیپر کے اوپر جو اس نے لکھ کے اپنے جسم کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں اسی پر بلیو کرتا ہوں، اس سے کچھ بھی زیادہ یا کم نہیں جس پہ میں بلیو کرتا ہوں، میں اسی پر بلیو کرتا ہوں۔ تو اس طرح سے اس کی اس ٹرک سے، نجاشی کی اس ٹرک سے جو ہے ان لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں، بادشاہ نے اپنے بلیوز چینج نہیں کیے ہیں، لیکن در حقیقت جو نجاشی تھا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، اور نہ صرف یہ کہ ایمان لے آیا تھا، اس نے ہر طرح سے کوشش بھی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خط بھی لکھا کہ جو ہے میں، اگر آپ حکم دیں تو میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میں آپ کے پاس، آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھ جاؤں، میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا ایک پروٹیکشن کا کام کر رہا تھا وہاں پہ۔ تو اس طرح سے کچھ آوازیں جو تھیں، یا کچھ وہ جو سول وار کا ایک ماحول پیدا ہو رہا تھا نا، وہ ذرا دب گیا حبشہ میں، وہ سب کا سب دب گیا، اور تھوڑا بہت وہ سارے درباری سیٹسفائی ہو گئے اس سے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے بادشاہ کا جو ہے وہ بلیو نہیں چینج ہوا۔ کہ اچھا، اب اس کے بعد معلوم نہیں کہ اس سارے معاملے سے پہلے یا بعد میں کسی وقت نجاشی نے اپنا ایک بندہ جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس بھیجا اور ان سے کہا کہ دیکھو، میرے پاس دربار میں اس طرح کی سچویشن ہو رہی ہے کہ کچھ پتہ نہیں کہ میں قتل کر دیا جاؤں، یا میرا جو تختہ ہے وہ الٹ دیا جائے، یا کچھ ہو جائے، تو میں نے فلانی جگہ پر پورٹ کے اوپر سمندر میں ایک جہاز کھڑا کیا ہوا ہے، وہ جہاز، اس کے اندر سارا سامان، اور اس کا جو شپ کا جو پائلٹ ہے وہ تم لوگوں کے حوالے میں کرتا ہوں۔ اگر تو یہ میرا تختہ الٹ دیں یا تمہیں خبر ملے کہ مجھے مار دیا گیا، تو فوراً سے پہلے یہاں سے نکل جانا، وہ تمہارے ڈسپوزل پر ہوگا، جہاں مرضی تم چاہو تم اس جہاز کے کپتان کو کہنا، وہ تمہیں لے جائے گا، وہ جہاز، اس کا کپتان، سب کچھ تم لوگوں کا ہے۔ تو یہ خبر جو ہے وہ نجاشی نے پہلے ہی پہنچا دی تھی مسلمانوں کو، اور لیکن الحمدللہ وہ اس سول وار سے نکل آیا۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور وہاں پر جتنا عرصہ یہ لوگ رہ رہے تھے، اس کے دوران ایک اور وہاں پر وار جو ہے نا وہ ہوئی، حبشہ میں ایک اور وار ہوئی، اور یہ بھی ایک سول وار ہی تھی۔ کہتے ہیں کہ نجاشی کا کوئی نیفیو تھا، اس کے کوئی خاندان کا شخص تھا جس نے اس کا تخت الٹنے کی کوشش کی اور اس کو چیلنج کیا، اور اس کے بعد ان کی باقاعدہ جو ہے وہ کئی دن تک جنگ جاری رہی۔ تو اپوزیشن اس دفعہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، اور نجاشی آلموسٹ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ لوز کر جائے گا، وہ یہ وار جو ہے ہار جائے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو انہوں نے بھی بہت دعائیں کی، مکہ میں، مدینہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے بھی نجاشی کے لیے دعائیں کی۔ اور پھر ہمیں ام سلمہ جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی مینشن کیا تھا، کہ تمام ہمیں جو حبشہ کی طرف جو جتنے بھی مائگریشن کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، ہمیں ام سلمہ کی زبانی ملتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں قسم کی دونوں دفعہ جو مائگریشن ہوئیں اس میں شامل تھیں۔ تو ام سلمہ ہمیں کہتی ہیں کہ جب ہمیں نجاشی نے بتایا اور ہمیں لگا کہ نجاشی کو کسی طرح سے اس جنگ کے اندر شکست ہونے والی ہے، تو ہم سب لوگ بہت ڈر گئے اور اللہ سے بہت دعائیں کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نجاشی کو جو ہے نا وہ عطا کرے، فتح عطا کرے اس کے اوپر۔ اور ایسا تھا کہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے اس سے بہت دور تھا جو فائٹس تھیں، پہلے ایسا ہی ہوتا تھا، ظاہر ہے کہ جو وارز ہوتی تھیں وہ بالکل ون آن ون ہوتی تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور لوگ شہروں سے نکل کے باہر میدانوں میں، کھلے میدانوں میں جو ہے وہ جنگیں لڑا کرتے تھے۔ تو یہ جنگ بھی کچھ دور تھی، اور بیچ میں دریائے نیل آتا تھا، بیچ میں دریا آتا تھا۔
تو سلمہ کہتی ہیں کہ ہم نے ایک گیدرنگ سی، ہم سارے مسلمانوں نے نا مل کر ایک جگہ ہم نے گیدرنگ کی، اور ہم نے یہ جو ہے ہم باتیں کرتے تھے کہ کیا ہوگا، کس طرح سے ہوگا اور نجاشی کو ڈیفیٹ نہ ہو. تو پھر ہم نے کہا لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے گا نا کہ وار زون میں کیا ہو رہا ہے اس وقت. وہاں پر کوئی اب ایسی تو نہیں تھی کہ ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں اور جی وہ ڈرونز دیکھ رہے ہیں سارا کچھ، اور آپ کے پاس لائیو فیڈ آ رہی ہے جس طرح ہمارے پاس ساری کی ساری لائیو فیڈ آئی ہے غزہ سے. ایسا تو کوئی سین نہیں تھا. تو کسی بندے کو بنفس نفیس خود سے جانا تھا اور جا کے اپنے دیکھنا تھا، اپنی جان جوخم میں ڈال کر حالات دیکھنے تھے اور آ کے بتانا تھا. تو اس موقع پر زبیر بن عوام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں اور بہت اپنی بہادری میں اور شجاعت میں مشہور تھے، انہوں نے والنٹیئر کیا. انہوں نے کہا اچھا میں جاؤں گا اور میں جا کے دیکھ کر آتا ہوں کہ اس جنگ میں کیا ہو رہا ہے اور میں آ کے خبر دوں گا. تو زبیر بن عوام جو ہے نا وہ پورا دریا کراس کر کے تیر کے انہوں نے کراس کیا، وہ دوسری طرف گئے اور جا کے انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگ میں کیا ہو رہا ہے. وہ چھپ کے بیٹھے رہے اور بہت قریب سے جا کے وہ جنگ کو دیکھتے رہے، اور انہیں اندازہ جب انہیں یہ شور ہو گیا کہ ہاں نجاشی جیت رہا ہے، اس کی فوجیں جیت رہی ہیں، جب وہ واپس آیا اور انہوں نے آ کے مسلمانوں کو بتایا کہ جو ہے وہ اور اسی طرح سے وہ واپس بھی آئے اور انہوں نے آ کے بتایا مسلمانوں کو کہ جناب نجاشی جیت رہا ہے اور فتح کی خوشیاں مناؤ. اور مسلمانوں نے اس میں بہت خوشیاں منائیں، انہوں نے بہت اللہ کا شکر ادا کیا. اچھا اس میں بھی آپ دیکھیں جو اوورسیز مسلمان جو رہتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہاں رہ کر وہ کسی قسم کی پالیٹکس میں شامل نہیں ہو سکتے، ان کو ووٹ نہیں دینا چاہیے یا ان کو کسی قسم کا پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ کتنی بڑی ایک مثال ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ صحیح کو ووٹ دیں بلکہ آپ اس کا ساتھ دیں جو آپ کو پتہ ہے آپ کے حق میں بہتری کر سکتا ہے، آپ کے حق میں بہتری لا سکتا ہے. تو آپ کیوں نہیں آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا ان کو ان کے جسے کہتے ہیں نا ایک سیٹ آف رولز میں رہتے ہوئے، ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں رہتے ہوئے آپ ان کا ساتھ بالکل دے سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ایکٹیولی کام بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہے اور یہ ہمارے سامنے بہت بڑی مثال ہے. اسی لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سیرہ پڑھنا اسی لیے ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ کو جو ہے نا وہ اس سے گائیڈنس ملتی ہے. آپ چاہے آپ کی کوئی بھی سچویشن ہے آپ کی زندگی کی، اگر آپ سیرہ پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھیے آپ سیرہ میں آپ کو اپنی سچویشن سے ریلیٹڈ جو ہے نا وہ بہت کچھ ملے گا اور آپ کو نظر آئے گا اور آپ کو لگے گا کہ لو یہ حل تو یہاں پہ موجود ہے. تو اسی طرح سے میں نے بھی جب فرسٹ ٹائم یہ سیرہ پڑھنی شروع کی تھی اور میں اس وقت بہت پرانی نہیں تھی، میں یہاں پر نئی آئی تھی، تو مجھے یہ چیز بہت اپیل کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں ہم سب کے ہمارے ایشوز کی جو ہے نا وہ حل موجود ہیں، ہمارے ہر طرح کے مسائل کے حل موجود ہیں اگر ہم ان کو دیکھنا چاہیں اور ان پر عمل کرنا چاہیں. تو جناب اس طرح سے جو ہے یہ لوگ رہتے رہے 14 سال تک رہے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے دعائیں کرتے رہے. مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ وہ ان کو بھیج کے کمپلیٹلی بھول نہیں گئے تھے، ان کو مسلسل خبریں پہنچائی جاتی تھیں، ان کو قرآن جو کچھ نازل ہوتا تھا وہ ان کو بھیجا جاتا تھا وقتاً فوقتاً، اور ان کی تربیت کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو ہے وہ توجہ بھی تھی. اور پھر جبریل امین جو تھے وہ تو ان کو دیتے ہی تھے، ہر طرح کی خبر دیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو خیر یہ چیزیں ہمیں چھوٹی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے. ان کہانیوں کے تھرو جو ہے وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہماری زندگی کس موڑ پر جانی چاہیے. اس کے بعد البیہقی میں آتا ہے کہ البیہقی کی جو کتاب ہے اس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کو خط لکھا، اور اس سے جس وقت کہ مسلمانوں کو مدینہ آنا تھا اس وقت نجاشی کو خط لکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجنے کے لیے، اور پھر یہ کہ دعوت دی، اسلام کی دعوت دی. تو نجاشی نے اس خط کے جواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ میں آلریڈی مسلمان ہوں اور اگر آپ حکم دیں تو میں سب کچھ چھوڑ کے آپ کے قدموں میں آ کے بیٹھنے کو تیار ہوں، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا.
اچھا، اب اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ تو سٹوریز نہیں ہیں وہاں پر جس وقت حبشہ میں مسلمان رہ رہے تھے، لیکن سیدھا کچھ سٹوریز ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں. ان میں سے ایک سٹوری ہے ام حبیبہ. ام حبیبہ جو ہیں یہ بھی امہات المؤمنین میں سے ہیں، لیکن اس وقت جب حبشہ کی طرف ان کی ہوئی تو یہ ام حبیبہ ان کا اصل نام ہے رملہ بنت ابو سفیان. یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. انہوں نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ ابیسینیا کی طرف ہجرت کی تھی، دوسری ہجرت بھی کی تھی. اور لیکن جب یہ وہاں پر پہنچے تو ان کے شوہر کو کوئی دماغی مسئلہ ہوا یا وہ کچھ ایموشنلی ڈسٹرب ہوئے یا واللہ عالم کیا مسئلہ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے اسلام چھوڑ دیا اور انہوں نے وہ انتہائی الکوہلک ہو گئے. انہوں نے بہت زیادہ شرابیں پینی شروع کر دیں اور وہ ام حبیبہ کو جو ہے وہ بہت مارا پیٹا کرتے تھے اور بہت ابیوسو تھے رملہ کی طرف، رملہ بنت ابو سفیان یا ام حبیبہ کی طرف. اور ایونچولی اسلام چھوڑ دیا. اس کے بعد اتنی شراب پی کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی شراب پینے کی وجہ سے. اب یہ مسلمان ہو کر گئے تھے مگر مرتد ہو کے مرے. تو رملہ اس وقت پریگننٹ تھیں اور انہوں نے ایک بچی کو جنم دیا جس کا نام تھا حبیبہ، اور اس کے بعد ان کا نام ام حبیبہ پڑ گیا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ رملہ بالکل اکیلی رہ گئی ہیں اور ایک چھوٹی بچی کے ساتھ، تو انہوں نے پروپوز کیا اور انہوں نے جو خط نجاشی کو لکھا اس کے تھرو انہوں نے رملہ بنت ابو سفیان یعنی ام حبیبہ کو پروپوز کیا شادی کے لیے، جو کہ انہوں نے قبول کیا. اور اس کے بعد جو نجاشی تھا اس نے ان کا نکاح پڑھایا. غائبانہ نکاح ہوا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے اور ام حبیبہ وہاں پر تھیں، حبشہ میں تھیں. اور نجاشی نے نہ صرف یہ کہ ان کا نکاح پڑھایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا، بلکہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر اور تحفے تحائف وہ سارا کچھ بھی نجاشی نے ادا کیا ام حبیبہ کو. لیکن ہم دیکھیں گے کہ ام حبیبہ بھی 14 سال کے بعد ہی تقریباً پورا جس وقت سب لوگ آئیں گے وہاں سے حبشہ سے، جب ہی وہ بھی ہجرت کریں گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گی، یہ سارا وقت انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں مگر حبشہ میں رہتے ہوئے گزارا. تو اس طرح سے. اور جس وقت ابو سفیان کو یہ بات پتہ چلی نا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ مطلب اس طرح سے ہوا ہے کہ ان کے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ اس طرح ابیوسف تھا اور بہت الکوہلک تھا، تو حالانکہ اس وقت ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا مگر اس کے باوجود اس کے جملے یہ تھے کہ اس سے بہتر رملہ کو جو ہے نا وہ جیون ساتھی نہیں مل سکتا تھا، اس سے بہتر کوئی اور فیصلہ نہیں ہو سکتا تھا. جب ابو سفیان کو یہ پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پروپوز کیا اور اب ان کی بیٹی جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو انہوں نے، حالانکہ وہ فل بلاسٹ اینیمی ہے اسلام کے، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کی وجہ سے بدر ہو رہی ہے، احد ہو رہی ہے، اور جنگیں مطلب 3-4 جنگیں جو ہیں اس میں ایکٹیولی ایز سپہ سالار سب سے آگے سردار کے طور پر جو ہے ابو سفیان وہ ایکٹ کر رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جب اس کو یہ پتہ چلا کہ ان کی بیٹی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، تو اس نے اس چیز کو بہت اپریشیٹ کیا اور بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ اس سے بہتر کوئی چوائس ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مدینہ آئے، اور بالکل جس وقت خیبر کا قلعہ فتح ہوا ہے، خیبر کی فتح ہوئی، وہ وقت تھا کہ جس وقت یہ لوگ مسلمان جو ہیں وہ واپس پہنچے تھے. اور وہ وقت جب آئے گا تو ہم سب یہ ساری چیزیں جو بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بات کریں گے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے نا جب ان مسلمانوں کو بھیجا تو نجاشی نے اپنا ایک بہت ہی خاص، بہت ہی قریبی بندہ جو تھا، اس کا پتہ نہیں اس کا غلام تھا یا کون تھا یا کوئی رشتہ دار تھا، لیکن بہرحال جو انہی باتوں پر بلیو کرتا تھا یا اس کا بہت کانفیڈنٹ تھا، جو نجاشی کے مطلب جسے کہتے ہیں نا رازوں سے بھی واقف تھا، اس شخص کو بھیجا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور اس نے آ کر جو ہے نا وہ مطلب ایک طرح سے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، یہ میں آپ کی امانت آپ کو لوٹانے آیا ہوں، جو مسلمان تھے ان کو لوٹانے آیا ہوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت ہی ہاسپٹیلٹی کے ساتھ رکھا اور اس کو بہت تحفے تحائف دے کے پھر واپس بھیجا. تو
تو ہجرہ کے 9th ایئر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1-1.5 سال پہلے نجاشی کی وفات ہوتی ہے، اور وہیں پہ حبشہ میں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین جو ہیں وہ یہ خبر سناتے ہیں کہ نجاشی کی ڈیتھ ہو گئی ہے حبشہ میں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اپنے، اور ان سے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ تم سب لوگ آ جاؤ اور ہم نے نماز جنازہ ادا کرنی ہے تمہارے ایک ایسے بھائی کی جس کے لیے نماز جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ پوری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں صرف ایک بار یہ موقع آیا ہے جس میں غائبانہ نماز جنازہ کسی کی ادا کی گئی، اور وہ نجاشی کی تھی. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اکٹھا کیا، غائبانہ نماز جنازہ ادا کی اور بہت دعائیں کی نجاشی کے لیے. اور پھر جو ہے نہ ہم دیکھتے ہیں اس سے پہلے کسی اور حالت میں، اور نہ ہی ہم اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت میں غائبانہ نماز جنازہ کسی کی پڑھا رہے ہیں. اور اس نے کافی مطلب اسکالرز کو نا کافی مختلف آراء دینے پہ مجبور کر دیا کہ آیا ہر ایک کی نماز جنازہ ہونی چاہیے یا کس کی ہونی چاہیے، کس کی نہیں ہونی چاہیے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑھائی تھی تو وہ ایک مشہور انسان تھا، وہ ایک بادشاہ تھا، تو کیا صرف ایسے ہی کسی شخص کی پڑھائی جا سکتی ہے جس کا معلوم ہو کہ جس کا اسلام مخفی تھا، اسلام اس کا سب کے سامنے نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ مسلمان مرا اور اس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے، یا کسی بھی شخص کی پڑھائی جا سکتی ہے. تو مختلف علماء کے اس موقع کے اوپر نا مختلف رائے ہیں کہ کس پڑھانی چاہیے نہیں پڑھانی چاہیے. ہر کوئی جو اپنے مسلک کو فالو کرتا ہے، جس عالم کو فالو کرتا ہے وہ اس کو فالو کر سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا اب یہ سب کچھ حبشہ میں ہو رہا تھا. میں نے سوچا کہ آج ہم پورا حبشہ کا ٹاپک جو ہے نا اس کو ختم کر لیں. تو یہاں پر یہ ہمارا ٹاپک ختم ہوتا ہے حبشہ کا، کہ اس طرح سے نجاشی کی ڈیتھ کے اوپر. اور پیچھے مسلمانوں کے پاس جو کچھ ہو رہا تھا مکہ میں اور مدینہ میں، اب ہم اپنا کیمرے کا فوکس وہاں پر لے کر جاتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر لے کر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. اتنی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد بھی اب وہاں پر پھر بھی 30-40 مسلمان موجود ہیں. 100 مسلمان نکل گیا وہاں سے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ مسلمان موجود ہیں. اور جو بہت بڑے واقعات اس اثنا میں ہوئے ان کے فوراً جانے کے بعد، ان میں سے تھا کہ ایک تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے ہیں، مگر ہم عمر ہیں آلموسٹ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین دوست ہیں، انہوں نے اسلام قبول کیا. اور دوسرا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. اور ان دونوں کا اسلام اتنا افیکٹو تھا، ان دونوں کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی تقویت ملی اور اتنا جو ہے وہ مضبوط ہو گئے کہ اس سے پہلے جو کبھی کسی مسلمان کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ وہ جا کے خانہ کعبہ میں نماز ادا کر سکتا، صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے. اب پورے مسلمان جو ہیں ان دونوں کی قیادت میں جا کے انہوں نے نہ صرف نماز ادا کرتے تھے، وہاں پہ طواف کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ان کو کوئی کچھ کہہ سکے. تو انہوں نے اسلام کو بڑی طاقت فراہم کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے ان دو عمرین میں سے، ایک عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے، یا پھر یہ عمر جو کہ ابو جہل تھا، اس کا نام بھی عمر تھا، ان دونوں کے لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ ان میں سے کسی ایک کو اسلام میں ضرور داخل کر دے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خود معلوم تھا کہ اس سے مسلمانوں کو بہت تقویت ملے گی. اور جیسا کہ ہم بات کرتے آئے ہمیشہ سے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو انتہائی گھٹیا اینیمیز تھے نا اسلام کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام نہیں لانے دیا، ان کو آخر وقت تک جو ہے نا وہ رکھا، کافر ہی رکھا. لیکن جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا، صحیح اور غلط کی پہچان تھی، جس کو تھوڑا سا بھی اس چیز کا سینس تھا، اور وہ عمر بن خطاب تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مشرف با اسلام کیا بلکہ وہ مائٹیسٹ صحابہ میں سے ایک بنے. مطلب آج تک ان کی مثال نہیں ملتی جس طرح کہ خلافت کا دور ان کا رہا، جس طرح سے انہوں نے حکومت کی مسلمان امہ کے اوپر، تو اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی کہیں پر.
تو یہ ہم اب ڈیٹیل میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کا جو ہے اگلے ہفتے کریں گے. ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے, صرف 5 منٹ رہ گئے, اور ان آخری 5 منٹوں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو غزہ کو نہ بھولیں, یاد رکھیں انہیں. بہت پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ہر سٹی میں, ہر کنٹری میں ہی ہو رہے ہیں, ان میں پارٹیسپیٹ کرتے رہیں. ان کے لیے دعاؤں کی کمی نہ کریں. جو بھی آپ نے اپنی جس طرح کی بھی پہلے سے جو ہم نے کی ہوئی ہیں, ہم نے ان چیزوں کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے پروڈکٹس کا, اس کو جاری رکھیں. اور ہمارے گھر میں بھی بچے کو پتہ ہے کہ میں جس وقت جاتی بھی ہوں کرنے کے لیے, اپنی گروسری کرنے کے لیے جاتی ہوں, تو میرا چھوٹا سا بیٹا بھی جو ہے وہ بھی مجھے بتا رہا ہوتا ہے, ماما یہ پروڈکٹ ہم نے نہیں لینی ہے, یہ جو ہے وہ اوپوننٹس کی ہیں, غزہ کے اوپوننٹس کے سپورٹر ہیں, ہم نے یہ نہیں لینی, ہم نے یہ لینی ہے. اور اس کے بعد وہ کارٹ کا جائزہ لیتا ہے اور کہتا ہے ماما ویری نائس, آپ نے جو ہے وہ ایسی کوئی پروڈکٹ نہیں لی جو کہ اسرائیل کو سپورٹ کرتی تھی. تو مطلب یہ بات کرنے کی بات ہے بچوں سے بھی, اور اس کو آگے سے آگے پھیلانے کی ضرورت ہے, اور یہ ہم ہی کر سکتے ہیں, اور ہم اس کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے. تو جو بھی کر سکتے ہیں اس کو کرتے رہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی بات جو میں کہنا چاہوں گی, اگر کسی کو اپنے گھر میں کسی کو ذہنی بیماری ہے, کسی بھی طرح کی کوئی ذہنی بیماری ہے آپ کو, تو اس کو نہ چھپائیں, اس کا علاج کریں. کیونکہ یہ جو ہے نا, یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, یہ اس کا بہت زیادہ اثر لیتے ہیں. اور آپ یاد رکھیے گا ایز اے پیرنٹ, اگر آپ کو کوئی ذہنی مرض ہے اور اس کی وجہ سے آپ کی فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو یہ صرف آپ کی فیملی ہی ڈسٹرب نہیں ہوگی, اس کا اثر اگلی 3 جنریشنز تک جاتا ہے. اگلی 3 جنریشن آپ اپنے پڑ پوتے تک کو ڈسٹرب کر رہے ہیں, اس کی بھی سائیکالوجی سے کھیل رہے ہیں, اور ان کی لائف پر بھی اس کا اثر ہونے والا ہے. تو اس لیے اس بات پہ دھیان دیں کہ آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنی فزیکل ہیلتھ کیسی ہے, اور اس کا کیا اثر ہو رہا ہے دوسروں کے اوپر. اس کا بہت خیال رکھیں, اور اپنا خیال رکھیں, اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور اپنے ارد گرد اور سب لوگوں کو جو ہے دعاؤں میں یاد رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.